پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ جنوبی افغانستان کے ایک طاقتور پولیس کمانڈر جو طالبان کے کئی حملوں میں محفوظ رہے تھے، جمعرات کے روز ایک فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام اور پولیس نے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کی جمعرات کے روز دوبارہ تلاشی لی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ ترکی سے انٹیلیجنس آڈیو اور ویڈیو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منگل کے روز ایک فیصلہ دیا ہے جس کی روح سے فلسطین کو آئندہ برس سن 2019 میں اقوام متحدہ کے مکمل رکن کی مساوی حیثیت دے دی جائے گی۔ فلسطین اسی سال 77 ترقی پذیر ممالک کے گروپ G77 کی سربراہی بھی کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی بہتر تعلقات غیر ارادی تنازع کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں۔ اور ویتنام کی حکومت مخالف بلاگر نے جنہیں ملک کی کمیونسٹ حکومت کو بدنام کرنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا تھا، رہا ہونے کے بعد امریکی سرزمین پر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں اپنا پہلا یوم آزادی منایا ہے۔ اور اب پاکستان سے متعلق کچھ خبریں۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ جمعے کو حکومت پاکستان کو دیں گے۔ پاکستان نے افغانستان سے امریکی افواج کے فوری انخلاء کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات بہتر نہیں ہو جاتے، اتحادی افواج وہاں موجود رہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھر میں کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے منصوبے کے فرانزک آڈٹ کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک نے پروجیکٹ کے حوالے سے غلط بیانی کی تھی۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی افغانستان کے ایک طاقتور پولیس کمانڈر جو طالبان کے کئی حملوں میں محفوظ رہے تھے، جمعرات کے روز فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 2 امریکی فوجی گولیوں کے تبادلے میں زخمی ہوئے، جبکہ ایک مقامی کیمرہ مین بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنرل اسکاٹ ملر، جو ریزولوٹ سپورٹ کمانڈر ہیں، گورنر اور دوسرے صوبائی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے قندھار کے گورنر کے دفتر جا رہے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شرکاء اجلاس میں شرکت کے لیے ہیلی پیڈ کی طرف جا رہے تھے جب یہ شوٹنگ ہوئی۔ جنرل اسکاٹ ملر حادثے میں محفوظ رہے۔ نیٹو کے افغان مشن کے ترجمان کرنل پیٹرز نے بتایا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایک افغانی کا افغان جنرل پر حملہ تھا۔ 2 زخمی امریکیوں کو فوری علاج کے لیے لے جایا گیا ہے۔ حملہ آور ہلاک ہو گیا ہے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام اور پولیس نے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کی دوبارہ تلاشی لی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق قونصل خانے کی تلاشی جمعرات کو بھی جاری رہی، جس سے قبل ترک حکام نے استنبول میں تعینات سعودی قونصل جنرل کی رہائش گاہ کا بھی معائنہ کیا، جو 9 گھنٹے تک جاری رہا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترک تفتیشی ٹیم نے قونصل خانے کی عمارت اور اس کے زیر استعمال گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ترک حکام نے تیز روشنیوں کی مدد سے قونصل خانے کے باغ کا بھی جائزہ لیا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ باغ میں کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ تفتیشی حکام جمعرات کو اعلی صبح معائنہ مکمل کر کے قونصل خانے سے روانہ ہو گئے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ وہ ترکی سے انٹیلیجنس آڈیو اور ویڈیو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اگر وہ موجود ہو۔ وہ ترکی میں لاپتہ ہونے والے امریکہ میں مقیم سعودی صحافی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جن کے بارے میں ترکی کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی ایجنٹوں نے استنبول میں سعودی سفارتخانے کے اندر مبینہ طور پر ہلاک اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کیا ایسے میں جب انہوں نے امریکہ کے دیرینہ اتحادی سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ لاپتہ صحافی جمال خشوگی کے بارے میں تفتیش اس ہفتے کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ سعودی عرب نے خشوگی کی ہلاکت کی تردید کی ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منگل کے روز ایک فیصلہ دیا ہے جس کی روح سے فلسطین کو آئندہ برس سن 2019 میں اقوام متحدہ کے مکمل رکن کی مساوی حیثیت دے دی جائے گی۔ فلسطین اسی سال 77 ترقی پذیر ممالک کے گروپ G77 کی سربراہی بھی کرے گا۔ تاہم شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ظفر بخاری نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جنرل اسمبلی کی طرف سے فلسطین کو خصوصی حیثیت دینے کا فیصلہ محض علامتی ہے اور اصل فیصلہ صرف سلامتی کونسل میں ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی بہتر تعلقات غیر ارادی تنازع کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں۔ میٹس اور چینی جنرل وی فینگ ہی نے سنگاپور میں ہونے والی ایشیا سلامتی کانفرنس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کی، جو تعلقات کو معمول پر لانے کی ایک کوشش تھی۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی جنگ کے باعث فوجی تعلقات ابتر ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون کے عہدیدار رینڈل شرائیور نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ متوقع 90 منٹ کی ملاقات کے بجائے زیادہ دیر تک بات چیت میں میٹس نے مجموعی طور پر تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ویتنام کی حکومت مخالف بلاگر نے جنہیں ملک کی کمیونسٹ حکومت کو بدنام کرنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا تھا، امریکی سرزمین پر اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ وین نو کوئن جو ہیوسٹن ٹیکساس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات کے روز اتری تو انہیں ان کے خاندان والوں اور حمایتیوں کے گروپ نے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ ان کی والدہ اور ان کے 2 چھوٹے بچے بھی ان کے ہمراہ آئے تھے۔ وین نی کوئن اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صنعتی آلودگی پر مقالے لکھتی تھیں، جس کے 22 اکتوبر سن 2016 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 10 سال کی قید سزا دی گئی۔ بدھ کے روز ان کی رہائی امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے دورے کے موقع پر عمل میں آئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ وین نی کوئن نے واضح طور پر اظہار کیا تھا کہ وہ رہائی کی صورت میں امریکہ جانا چاہتی ہیں۔ وہ اس وقت بین الاقوامی منظر نامے پر آئیں جب پچھلے سال انہیں ان کی غیر موجودگی میں جرأت مندی کا بین الاقوامی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اور اب پاکستان سے متعلق کچھ خبریں ہیں۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ جمعے کو حکومت پاکستان کو دیں گے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان سے امریکی افواج کے فوری انخلاء کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات بہتر نہیں ہو جاتے، اتحادی افواج وہاں موجود رہیں۔ جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات مستحکم نہیں ہو جاتے اور معاملات بہتر نہیں ہو جاتے، امریکی اور اتحادی فورسز واپس نہ جائیں۔ اور سامعین و ناظرین، سانحہ کارساز کو گزرے آج 11 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ سانحہ کارساز اس وقت رونما ہوا جب سن 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے جلا وطنی کے بعد وطن واپسی پر ان کے استقبالی جلوس پر کراچی میں خودکش حملہ کیا گیا۔ دہشت گردی کی اس واردات میں 130 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پہلے ہم آپ کو ایک جھلکی سنواتے ہیں۔ یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین، دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک رپورٹر کی آواز تھی۔ وہ رپورٹر اس وقت وائس آف امریکہ میں ہمارے ساتھی ہیں اور بہت سی رپورٹس آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے کیونکہ وہ اس منظر کے عین شاہد تھے۔ نام ہے ان کا اسفر امام۔ جی اسفر، کیا دیکھا تھا آپ نے اور کیا محسوس کیا تھا اس وقت اور کیا حالات تھے؟ دیکھیں، میں تو بے نظیر بھٹو کے ساتھ دبئی سے چلا تھا اور ان کے ساتھ تھا اور اس جلوس میں بالکل اس روڈ کے اوپر تھا۔ خوش قسمتی میری یہ تھی کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، میں کچھ دیر پہلے ہی اس جلوس سے اٹھ کے کارساز پل کے اوپر چڑھ گیا تھا اور وہاں پہ میں ایز لائیو بھی پر ریکارڈ کر رہا تھا تو یہ واقعہ ہوا۔ انتہائی خوفناک واقعہ جو آج تک مجھے میرے ذہن پہ سوار ہے۔ میں کئی صحافی اس کی زد میں آئے، ایک کیمرہ مین اس میں بھی ہلاک ہوئے اور تقریباً 150 افراد جو اس وقت اس واقعے میں ہلاک ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اور جو قیامت صغریٰ کا منظر تھا،
لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ خبر یہ دے رہے تھے کہ شاید کوئی ٹائر کا دھماکہ ہوا ہے, کچھ مختلف واقعہ ہوا, لیکن میں وہاں پہ موجود تھا. چاروں طرف خون اور بکھرے ہوئے لوگ تھے, اور بس اتفاق تھے یہ کہ بے نظیر بھٹو وہاں اس واقعے میں بچ گئی تھی. اور لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوئے. آپ نے اپنے آپ کو کس طرح بچایا اور کس طرح اس واقعے سے پھر نکلے آپ؟ دیکھیں, وہ دھماکے میں بچانے کے لیے کچھ تھا نہیں, لیکن چونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ تھا کہ وہاں پہ وہ اس کی زد میں نہیں آیا. کتنی دور تھے؟ میں بہت نزدیک تھا, لیکن میں اونچائی پہ تھا اور تھوڑے یعنی اس کی آڑ تھی, پل کے اوپر میں تھا, تو اتفاق سے اس کے بچا. اور اس دھماکے کے بعد میں فوری طور پہ کسی سے موٹر سائیکل لے کر میں بہت وہاں تیزی سے اپنے آفس کی طرف آیا, اور میں نے دیکھا کہ ایمبولینس میں لوگ اس وقت تیزی سے لے کے جا رہے تھے ان کو ہاسپٹل کی طرف میں. بڑا قیامت صغرا منظر تھا جس کو تو آپ کو یہ کس وقت معلوم ہوا کہ بے نظیر ٹھیک ہیں؟ وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے نظیر کو پچھلے حصے سے ان کو نکال کر محفوظ طریقے سے ان کو نکال کے لے کے جایا جا رہا تھا, اور ان کو ایک ٹرک میں ایک گاڑی میں بٹھا کے بہت تیزی سے وہاں سے نکالا گیا. تو میری اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اس کی میں نے رپورٹنگ بھی کی, اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ میرے فوٹیج تھی جو پوری دنیا میں تمام چینلز میں یہ چل سکے. بہت عمدہ. لیکن افسوس کہ بے نظیر اس حادثے میں تو بچ گئی تھیں, لیکن جی بالکل اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا اور جس کے خدشات موجود تھے, لیکن اس کے تحفظ نہیں فراہم کیے جا سکے. بہت شکریہ اسفر امام آپ کا. تھینک یو. تو ہمیں انہوں نے معلومات دی ہیں, ہمارے ساتھی اسفر امام نے, جو اس واقعے میں اس وقت وہاں موجود تھے اور رپورٹنگ کر رہے تھے. تو ناظرین اور سامعین, اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیجیے. اللہ حافظ.